آزاد کشمیر میں انتخابات کے 2 مرحلوں کے بعد ہی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کی 4 نشستوں پر پولنگ ہوئی تھی، جن میں سے 3 نشستوں کے نتائج آج مکمل ہوئے ہیں۔ باغ کے 2 حلقوں کے کچھ پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے بعد آج وہاں پولنگ ہوئی ہے، جبکہ حویلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی نشست کا نتیجہ بھی آج فائنل ہوا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات دیکھے گئے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے اور نون لیگ ان کو مسترد کر رہی ہے۔ وفاق میں اتحادی جماعتیں کشمیر الیکشن کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے، یعنی آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران اقتدار کے ایوانوں میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے سب سے قابل عمل طریقہ کار پر سنجیدہ بحث جاری ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کی جلد پیش کیے جانے کی بازگشت بھی جاری ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس وقت زیر بحث معاملہ یہ ہے کہ نئے صوبے کیسے بنائے جائیں۔ زیر غور ایک تجویز کے مطابق کراچی اور گوادر کو وفاقی حکومت کے انتظامی کنٹرول میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ باقی سندھ بدستور ایک ہی صوبہ رہے گا۔ اسی طرح بلوچستان 2 صوبوں میں تقسیم کرنے کی، جبکہ پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کی بڑھتی مشکلات کو کم کرنے کے لیے صوبوں کے قیام کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس معاملے میں کیسے کنسنسس ڈیولپ کر پائے گی۔ تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب۔ منیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 28ویں ترمیم جو ہے، خبریں کیا کہتی ہیں؟ وہ آ رہی ہیں نئے انتظامی یونٹس کا قیام، جیسے میں ابھی انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ پنجاب کی تقسیم اور KPK کی تقسیم، بلوچستان کی تقسیم وہ ہوگی، اور پھر کراچی اور گوادر جو ہے وہ وفاق کے حوالے۔ کیا واقعی ایسی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ گزارش یہ ہے مدثر صاحب کہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے، یوں سمجھیے کہ یہ اس انفنشڈ ایجنڈے کا پارٹ ہے، جو کہ ایک براڈر، ایک پورا جو وش لسٹ ہے کہا جائے، یا ایک وہ ایجنڈا یا ایک چارٹر جو کہ تیار کیا گیا، جس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی مقتدرہ کی بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے۔ یہ اس کا حصہ ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں، جو کریکٹیو میئرز لینے ہیں ان کے مطابق، جن کے تحت ملک درست سمت میں چلے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہوئی، جب ہوئی تو میں نے کہا 27ویں ہوگی، حکومت ڈینائی کرتی رہی لیکن 27ویں بھی ہوگی، اب 28ویں از جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ لیکن دیکھیے، جو بات نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو ضرور کلیئر کر دوں کہ اس کے لیے چند دوست فرما رہے ہیں کہ کوئی ٹائم لائن ہے۔ دیکھیے، کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ اس میں ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس طرح جس طرح ملک چل رہا ہے، یہ تو طریقہ کار مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اس سے جو بہتر گورننس ہے وہ کی جا سکتی ہے اور ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے اگر چند چیزوں کو درست کیا جائے۔ ایک یہ فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کنگال وفاق اور امیر صوبے، یہ ایکویشن بھی ورکیبل نہیں ہے مزید۔ صحیح، اس کے لیے بھی چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کے لیے تیاری بھی ہے۔ جہاں تک بلدیاتی نظام کی بات ہے، بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی 2 رائے ہیں، 2 آراء میں کہوں گا۔ ایک یہ کہ جی ٹھیک ہے، نہیں، بلدیاتی نظام کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے اور اسی سے ڈیلیوری کی جائے، لیکن ایک جگہ یہ کہ نہیں، اب یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بالکل ناگزیر ہو چکے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت جو طاقت کے ایوان ہے، اور ہمارے ملک میں ایک ہائیبرڈ پرو میکس رجیم کے اندر جو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ آپ کی بدقسمتی سے پارلیمان نہیں ہے یا ایگزیکٹو برانچ نہیں ہے حکومت کی، اس میں پاکستان کی مقتدرہ کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جو بات اب تک سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن مار دھاڑ سے فی الحال نہیں کیا جائے گا یہ۔ اس کے لیے گفت و شنید، بات چیت، اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن شاید یہ وقت ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اس میں سال لگے۔ آپ نے بلدیاتی حوالوں سے بات کی، اب یہ بھی کچھ خبریں تھی کہ اگر صوبے نہیں بنتے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مار دھاڑ سے نہیں ہوگا، تو آلٹرنیٹیو یہ کہ مضبوط ضلعی حکومتیں، جیسے مشرف دور میں وفاق سے ڈائریکٹلی انسٹرکشنز بھی، فنڈز بھی، چیزیں بھی چل رہی تھیں،
چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، تو اس قسم کا مضبوط بلدیاتی نظام بنا کے بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ گورننس جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ اصل ایشو تھا کہ ایسے نہیں چل سکتا ہے، تو کیا ایسا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے یا پھر انتظامی یونٹس بھی پہلی ترجیح؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بلدیاتی معاملات یا ضلعی حکومتوں کو ذرا زیادہ افیکٹو یا زیادہ امپاور کرنے والی بات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے آپشنز پہلے بھی ایکسرسائز ہوئے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور میں ایسا ہوا، ناظمین آئے، ناظم بنے، اور سو مچ سو کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس کو تابع کر دیا گیا ڈسٹرکٹ ناظمز کے، لیکن وہ فارمولا بھی پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جا کر ختم ہو گیا۔ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے تجربات پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ تو ضرور ہے کہ جی یہ کرنا ہے، لیکن اس کی شکل کیا نکلتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے، اور زیادہ تاثر یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ تو اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کریں گے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے جی ریفرینڈم کرا لیں، لیکن پھر جواب یہ آتا ہے کہ جی ریفرینڈم کیوں، جب ایک صوبائی اسمبلی موجود ہے وہاں پر پھر یہ ریزولوشن میجورٹی سے پاس کروا لی جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو دیٹ مینس کہ دس از دا ول آف دا پیپل، کہ وہ یہ ڈویژن نہیں چاہتے۔ لہٰذا ابھی اس میں آپ کو فرکشن نظر آئے گی۔ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ جو اس وقت حکمران جماعتیں میں کہوں گا، پی ٹی آئی تو ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن ٹربلڈ زون کے اندر ہے بحیثیت جماعت، تو لہٰذا ابھی یہ پرابلم بھی رہے گا۔ لیکن اس پر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس پہ بحث ختم نہیں ہوگی، یہ دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ شاید فوری طور پر نہیں لیکن گریجولی ضرور بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا۔ لیکن یہ دباؤ سے پہلے یہ چیزیں اس کا مطلب ہے فلوٹ ہو چکی ہیں، تو یہ جو ایک ملاقات ہے بڑی امپورٹنٹ، صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ اندر خبر کیا ہے، یہ ملاقات میں کیا بات چیت ہے، امپورٹنٹ ملاقات کہا جا رہا ہے اسے؟ دیکھیے، بہت سے عام معاملات ہیں۔ آپ ملک احمد خان صاحب کی شمولیت کو اس ملاقات کے اندر اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ملک احمد خان صاحب کا جناب صدر سے بڑا ایک احترام کا تعلق ہے، ملک احمد خان صاحب کا محسن نقوی صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ملک احمد خان صاحب پہلے بھی دیگر جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے امور ہیں ان کے اندر بڑی وہ سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو چیزوں کو بڑا ٹیکنیکلی اور بڑا ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتے ہیں، لیکن چند جگہوں پر جا کر پھر وہ بھی رک جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو صوبے کی حد تک تو جہاں چیف منسٹر نے کوئی فیصلہ کر لینا ہوتا ہے اس کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی جو سردی گرمی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں ہوئی، کیونکہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، اس میں کچھ پیوند کاری کی گئی ہے ملک احمد خان صاحب کی جانب سے۔ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی چند گلے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی چند مسائل ہیں، مسائل وفاقی حکومت کو بھی ہیں کہ جی آپ نے بعد میں جو سمری اپروو کی تو پہلے ہی کر دیتے۔ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کسی نے غلط ایڈوائس دی جس کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے اور معاملات کر کے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے یہ اتحاد نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فائری سپیچز کو اگر آپ لیں تو آپ کو لگے گا شام سے پہلے اتحاد جو ہے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ وڈرا ہو جائے گی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب ذہن میں رکھیے گا، پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف صدر مملکت کے طور پر اپنا ٹینیور پورا کریں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا رہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بڑی جائز خواہش ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انگریزی میں کہتے ہیں ہی چیکس آل دا باکسز، بیکاز وہ پیڈگری بھی ہے، فارن منسٹر بھی رہے ہیں، پرسنالٹی بھی ہے، اچھا بول لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو ان کے پاس بھی فل مارکس ہیں اور وہ پرائم منسٹر بننے کے بالکل اہل ہے۔ لیکن یہ ہمارے نظام کے اندر اس کے اندر اب ایک جو آمیزش ہے ہائبرڈ نظام کے اندر، اس کے اندر وہ پھر ایک امپیکٹ رہے گا، اور یہ بات پریزیڈنٹ صاحب کو اس کا احساس ہے کہ ہم نے فار ناٹ سو گڈ ریزنز ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مخالف نہیں کرنا۔ اس لیے ندیم افضل چند صاحب یا کوئی دیگر جو دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ٹاک شوز کی حد تک تو بیانات دے سکتے ہیں، لیکن میں انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ذرا پریزیڈنٹ صاحب سے اپنی جو سمت ہے اس کا تعین کروا لیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ ملاقات کے بعد اگلے آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے مری میں ہوئی، نون لیگ کی کا اجلاس ہوا، کشمیر کے الیکشن، کشمیر کی حکومت، پارلیمانی کیونکہ پارٹی کشمیر کی وہاں بھی موجود تھی، اعلیٰ پارٹی قیادت بھی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہو رہا ہے منیب صاحب وہی ہے
یا اس اجلاس کی کہانی اور اس اجلاس کے اندر کی خبر کچھ اور ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو پی ایم ایل این کی جو کور ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. جو بات محسن نقوی صاحب نے کی اس میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کیرڈ اوے ہو گئے یا اوور بورڈ چلے گئے، لیکن پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے، یا آپ نے ضروری باتیں منہ سے نہیں بولنی ہوتی، آپ نے اپنے، وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، جو انہوں نے لیپ ٹاپ کے معاملے کو آزاد کشمیر تک پہنچایا. پھر انہوں نے لیپ ٹاپ کے پرائم منسٹر نے کہا یہ مشین نہیں مشن ہے. یہ پرپزلی کی گئی باتیں ہیں تاکہ ایک پیغام یہ جائے کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک انیشیٹو ہے، ایک ایسا کام ہے جو پی ایم ایل این کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، تو یہ ہم کنٹینیو کریں گے اور آگے ایسے ہی چلیں گے. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آج بھی میٹنگ جو وہاں پر ہے اس کے اندر بے شک پرائیورٹی یا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کھوجنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کہ پی ایم ایل این کا کون ہوگا وہاں پر، پرائم منسٹر کون ہوگا آزاد کشمیر کے اندر. بٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے بیسکلی کہ وہاں ڈیسائیڈ یہ ہونا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں چھوٹے یونٹس کے حوالے سے ان میں کیا فیصلے ہوں گے، ان میں کون ڈیسائیڈ کرے گا، کیا یہ بات فوری طور پر ہونی ہے نہیں ہونی. لیکن کوئی سینس آف ارجنسی میں ضرور کہوں گا وہ اس وقت کہیں کسی کیمپ میں نظر نہیں آ رہی صوبوں کو لے کر. صحیح. حمزہ شہباز بھی آج کے اجلاس میں بڑی دیر کے بعد منظر عام پر آئے، لوگوں نے اس بات کو بھی دیکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم ویسے آزاد کشمیر کون ہو رہا ہے؟ ابھی 2 نام جو سامنے آ رہے تھے، شاہ غلام قادر صدر ہیں اور راجہ فاروق حیدر صاحب. کو نام تو پہلے مشتاق مناز صاحب کا بھی چل رہا تھا لیکن وہ شکست کھا گئے اور چیزیں اس طرح سے نہیں بنی. کوئی سامنے آ رہی ہیں چیزیں فائنل کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیے، راجہ فاروق حیدر صاحب بھی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا ایک اپنا قد کاٹ ہے پارٹی کے اندر اور ان کی بڑی اہمیت ہے. لیکن 2 سے 3 نام ہیں یا 2 سے 3 شخصیات ہیں جن کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ ابھی وہ پارٹی بھی بڑے اس کو کہتے ہیں نا they are keeping their cards close to their chest، وہ ریویل نہیں کر رہے. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ 3 امیدوار ہیں اس سلاٹ کے لیے اور بالکل راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ہی از ان دا رن، پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ فیصلہ یہ کسی اور نے نہیں، خود میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اچھا منیب فاروق صاحب، میں یہ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا یا کچھ اور فیکٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس آپ کے سوال کے اندر جو شرارت چھپی ہوئی ہے اور آپ کی مسکراہٹ بھی، چلے میری تو مسکراہٹ آپ کی شرارت کی وجہ سے ہے، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب ہم سے، میرے سے، آپ سے، ہم سب سے زیادہ بہت ہی پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں اور میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اس سپر ہائیبریڈ ماڈل کے سگنیٹری ہیں تو یقینی طور پر وہ تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے درست فیصلہ کریں گے.